ظالم نظام کے خلاف اس جنگ میں عمران خان کا ساتھ بہت سارے لوگ چھوڑ کے گئے. بہت سارے لوگوں نے حالات کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے, ڈر گئے, کمپرومائز کر لیا, بلیک میل ہوئے, یا اپنی فیملیز کی عزت بچانے کے لیے عمران خان سے کنارہ کشی اختیار کی, کیونکہ جنگ ہی بہت شدید قسم کی ہے. عمران خان کی جنگ وزیر اعظم بننے کے لیے نہیں, اس نظام کو تہس نہس کرنے کی ہے جس نے ملک و قوم کو غربت, بدحالی, مصیبتوں کی چکی میں پیس کر رکھ دیا. پاکستانیوں کا سانس لینا دشوار ہوا ہے. عمران خان کی جنگ اس ظالم نظام کے خلاف ہے. بہت سارے لوگ جو عمران خان کو چھوڑ کے چلے گئے, ان میں سے تو بعض نے خاموشی اختیار کر لی. انہوں نے اپنی بہتری اسی میں جانی کہ وہ چپ کر جائیں. عمران خان کو چھوڑ دینا ہی کافی ہوگا ہمارے لیے. انہوں نے اپنے ہینڈلرز کو شاید یہ کہہ دیا ہوگا کہ مزید ہم سے کچھ نہیں ہوتا, کیونکہ ہم میں اتنی سخت نہیں ہے, کیونکہ وہ جان چکے تھے کہ اگر عمران خان کے خلاف بات کریں گے تو عوام ان کو کہیں نہیں چھوڑے گی, اور عوام نے صرف ان کو چھوڑنے کی وجہ سے ان کو رد کر دیا. اب وہ کہیں اپنی شکل دکھانے کے لائق نہیں ہے. عمران خان کو چھوڑ کے جانے والوں کو مجبور کہا جا سکتا ہے, اور بعض کو بے غیرت کہا جا سکتا ہے. اور جو بے غیرت ہیں ان میں بھی کچھ لیزی بے غیرت تھے جنہوں نے ہلکی پھلکی چونچنا کی, لیکن کچھ بے غیرت بہت ہائپر قسم کے بے غیرت نکلے. سب سے بڑا ہائپر بے غیرت شیر افضل بڑوت نکلا. عوام نے اس کو سر آنکھوں پہ بٹھایا. ہی واز nobody knew him. اس کو کوئی جانتا تک نہیں تھا. عمران خان کے نام پہ ووٹ لے کے فیم انجوائے کرنے والا, پاپولیرٹی انجوائے کرنے والا, یہ بالکل بھول گیا کہ جس عوام نے عمران خان کے نام پہ اس کو ووٹ دیا, اس کو عزت دی ہے, اس کو پذیرائی دی ہے, اس کو سپورٹ دی ہے, وہ صرف اس لیے کہ عمران خان کو باہر نکالنے کے لیے یہ جدوجہد کر رہا ہے, یہ بہادری دکھا رہا ہے, یہ دلیری دکھا رہا ہے. تو چلو اس کا ساتھ دیتے ہیں, کیونکہ باقی لوگ چپتے پھر رہے تھے, فوجی جرنیلوں کے عطاب سے بچتے پھر رہے تھے, اپنی فیملیز کو بچا رہے تھے. تو یہ بڑی بہادری دلیری کا ثبوت دے رہا تھا. اب ظاہر ہے ایسے حالات میں اپنے آپ کو ٹیپو سلطان بنا کے پیش کرے گا تو عوام نے تو سپورٹ کرنی تھی, کیونکہ عوام کسی لیڈر کے پیچھے نکلنے کے لیے بڑی بےتاب تھی. یہ کھڑا ہو گیا, اس کو کھڑا کیا گیا. لوگوں نے تو یہی سمجھا کہ یہ عمران خان کے لیے حقیقی طور پہ جان کی بازی لگانے کے لیے تیار ہے, عوام اس کے پیچھے کھڑی ہوگی. لیکن اس کو لگا کہ لوگ اس کی اپنی وجہ سے, اس کی شاید پرسنالٹی کی وجہ سے, which is nothing in front of people of Pakistan, جو عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں, یہ بالکل بھول گیا کہ اس کو ووٹ عمران خان کے نام پہ ملا ہے, اس کو پذیرائی عمران خان کی وجہ سے ملی ہے, تحریک انصاف میں آنے کی وجہ سے ملی ہے. اس کی بکواس آپ نے سن لی ہوگی, اس کی ویڈیوز میں یہاں پہ نہیں لگاؤں گا, آپ نے دیکھ لی ہوگی. اگر نہیں دیکھی تو ایکس پہ وائرل ہو رہی ہیں. تحریک انصاف کا ہر سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ان کو شیئر کر رہا ہے اور اس کو جواب دے رہا ہے. اس نے کہا پارٹی کا مجھ پر قرض نہیں, مجھ پر کسی کا رتی برابر احسان نہیں ہے. اگر ہم کیمپین نہ کرتے پارٹی کو کھمبے بھی نہ ملتے. یہ کہتا ہے کہ کیمپین اس نے کی ہے, ہم سے مراد اس کی صرف اپنے لیے ہوتی ہے. یہ اپنے آپ کو ہم کہتا ہے, اس نے کیمپین کی. کہتا ہے یہ جو کروڑوں لوگ میرے ساتھ نکلے ہیں, کیا ہم سارے غدار تھے, کیا ہم سارے انسٹرکشنز لے رہے تھے, اس طرح کی اس نے باتیں کی ہیں. اس کے ساتھ جو لوگ نکلے, جن کا کہہ رہے کہ جنہوں نے کیمپین کی, وہ عمران خان کے نام پہ نکلے. اب تم ذرا خود اپنے لیے ان کروڑوں لوگوں کو باہر نکال کے دکھاؤ. 2018 کے الیکشن کے اسکرین شاٹس شیئر ہو رہے ہیں. PK 91 صوبائی سیٹ پہ 5ویں نمبر پہ آنے والا یہ انسان یہ کہتا ہے یہ کیمپین نہ کرتا تو پارٹی کو کھمبے بھی نہ ملتے. اور یہ کہتا ہے قسمن کہتا ہوں کہ ہم کیمپین نہ کرتے تو پارٹی کو کھمبے بھی نہ ملتے. نامینیشن پیپر نہیں تھے لوگوں کے جمع ہو رہے, لوگ کہہ رہے تھے عمران خان اگر کسی کھمبے کو بھی کھڑا کر دے گا تو ہم اس کو ووٹ دیں گے. عمران خان کا آزاد امیدوار, آزاد کھمبا اگر کھڑا ہو جائے تو ہم اس کو بھی ووٹ دیں گے. یہ بھی کھمبا تھا, حالانکہ اس کھمبے کو, اس انڈیپینڈنٹ کھمبے کو اپنی اوقات پتہ ہے. کہتا ہے کہ اس نے کیمپین کی تو کھمبے ملے. عوام ایک لیڈر کو فالو کرتی ہے, عمران خان کو, جو عمران خان کے نظریے کے ساتھ کھڑا ہے, جو عمران خان کے سٹانس کے ساتھ کھڑا ہے, جو عمران خان کی اپروچ کے ساتھ کھڑا ہے, جو عمران خان کے منشور کے ساتھ کھڑا ہے. عوام اس کو سپورٹ کرے گی, اس کے ساتھ کھڑی ہوگی, اس کے پیچھے کھڑی ہوگی, اس کی ہمت بندھائے گی, کیونکہ وہ انسان عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے. جس گھڑی, جس لمحے اس انسان نے یہ سوچا کہ عمران خان کو چھوڑ کے وہ خود ماما بنے گا یا خود عوام کو لیڈ کرنے کی کوشش کرے گا, عمران خان کو کراس کر کے وہ اسی گھڑی عوام کی نظروں میں گر جائے گا. پاکستان کی عوام بہت سیانی ہو چکی ہے. جن لوگوں نے پچھلے 2-2.5 سال کی فسطائیت برداشت کی ہے وہ سب سیکھ گئے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنے لیڈر کے پیچھے کھڑے ہونا. عمران خان اگر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا کھل کے نام لے رہے ہیں, جنگل کے بادشاہ کو ہر مصیبت, ہر برائی کی جڑ قرار دے رہے ہیں, اس کے ادارے کو, اس کے محکمے کو بلوچستان کے خراب حالات کا ذمہ دار قرار دے رہے ہیں, تو پوری قوم بھی یہی کہے گی. عمران خان کے سٹانس کو لے کے لوگ چلتے ہیں بتدریج, درجہ بدرجہ. جب عمران خان کو انہوں نے حکومت سے نکالا تو جو عمران خان کی ٹون تھی لوگ وہی فالو کر رہے تھے. جیسے جیسے عمران خان نے بتدریج ان کا نام لینا شروع کیا, حقائق کھول کے لوگوں کے سامنے رکھے, آہستہ آہستہ لوگوں کو اویئر کیا, لوگوں نے وہ لائن پکڑی. لوگوں نے اسی طرز پہ عمران خان کے بیانیے کو سپورٹ کیا. بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ شیر افضل مروت کے بارے میں عادل راجہ نے بہت پہلے بتا دیا تھا. ٹھیک ہے, آئی ریسپیکٹ عادل راجہ ایفرٹس, وہ جو بھی کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, وہ بہتری کے لیے کر رہے ہوں گے. لیکن تحریک انصاف کے سپورٹرز, عمران خان کے چاہنے والے عادل راجہ کو اپنا سورس آف انفارمیشن نہیں سمجھتے. اس کا بھی دشمن وہی ہے, ہمارا بھی وہی ہے. لیکن عادل راجہ جب اس کو عمران خان کے خلاف کہہ رہا تھا, کمپنی کا ٹاؤٹ کہہ رہا تھا, ہم اس وقت اس کو ڈینائی کر رہے تھے, کیونکہ پارٹی اس وقت شیر افضل بڑوت کے پیچھے کھڑی تھی. عمران خان نے اس کی کسی بات پہ اعتراض نہیں تھا کیا. اس کو چھوٹے موٹے شوکاز نوٹسز ایشو ہوئے تھے تو ہم نے اسی لحاظ سے بات کی. ہم ویٹ کر رہے تھے کہ جو اس کی حرکتیں ہیں پارٹی اس پہ کوئی موقف اپنائے, اس کی رکنیت معطل کرے, عمران خان اس کے بارے میں بات کرے. ہمارا سورس آف انفارمیشن, ہماری اتھینٹسٹی عمران خان کے اکاؤنٹ سے آئے گی.
عمران خان کی بہنوں کی طرف سے جو بات ہوگی ادھر سے آئے گی، عمران خان کے آفیشیل سوشل میڈیا سے جو کنفرمیشن آئے گی ہم اس کو مانیں گے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ کیمپین نہ کرتا تو کھمبے بھی نہ ملتے۔ تیری اس بکواس کو لوگ رکھتے ہیں اپنے جوتے کی نوک پہ۔ تو کمپنی کا ٹاؤٹ تھا، ہے اور رہے گا۔ تجھے تحریک انصاف کے سپورٹرز، عمران خان کے چاہنے والے، عمران خان کے خیر خواہ کبھی بھی عمران خان کا حامی، اس کا ہمدرد، تحریک انصاف کا حصہ اب نہیں سمجھیں گے۔ جو کچھ اس نے کیا، اب کمپنی کے دوسرے ٹاؤٹ اس کی سپورٹ میں کھل کے سامنے آ رہے ہیں۔ کمپنی کی ایک ماؤتھ پیس مونا عالم، اس نے کہا اگر شیر افضل مروت کو پارٹی سے نکالا جاتا ہے یا رکنیت معطل کی جاتی ہے تو ان کے مزید بیانات آئیں گے اور وہ ایسے انکشافات کریں گے جو پی ٹی آئی کے اندر کی باتیں ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ اس کو پی ٹی آئی سے نکالا نہ جائے۔ اگر اس کو نکالا گیا تو یہ انکشافات کرے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ انکشافات کرے، جو اور گندی مچھلیاں ہیں، جو اور عمران خان کو نقصان پہنچانے والے ہیں، وہ بھی کھل کے سامنے آئیں، کیونکہ عوام ان کی سرجری بڑے اچھے طریقے سے کرے گی جیسے عوام نے اس کے ساتھ کی ہے۔ پی ٹی آئی کو اب اس کو نکال دینا چاہیے، کیونکہ پبلک کا انٹرسٹ اس میں بالکل ختم ہو چکا ہے۔ عمران خان کے پیچھے کھڑے ہونے والے پاکستانی عمران خان کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میں پبلک ہوں، مجھے اپنے مفاد سے غرض ہے۔ میرا مفاد میری بہتری میں ہے، میرے ملک و قوم کی بہتری میں ہے، اور میرے نزدیک میرے مفاد کے لیے، ملک و قوم کے مفاد کے لیے عمران خان سے بہتر کوئی اور چوائس نہیں ہے، تو میں عمران خان کو سپورٹ کروں گا۔ جو عمران خان کی بات کو ریجیکٹ کرے گا، عمران خان کے سٹانس کو ڈینائی کرے گا، عمران خان نے سوشل میڈیا کو فری ہینڈ دیا کہ جو ان کی ٹون ہے وہی ان کے سوشل میڈیا سے لوگوں تک پہنچنی چاہیے۔ یہ کون ہوتا ہے کہنے والا کہ سوشل میڈیا اکاؤنٹ پاکستان سے آپریٹ ہونا چاہیے تاکہ درجہ حرارت کم کیا جائے؟ عمران خان نے سوشل میڈیا پہ اعتراض نہیں کیا، ان کی کسی پوسٹ پہ اعتراض نہیں کیا۔ یہ کون ہوتا ہے کہنے والا؟ یہ کون ہوتا ہے سلمان اکرم راجہ پہ اعتراض کرنے والا جس کو عمران خان نے اپوائنٹ کیا؟ اس نے مختلف مواقع پہ عمران خان کے کاز کو، حالات کی نزاکت کو سمجھنے کے باوجود نقصان پہنچایا۔ اس نے سعودی عرب پہ بات کی کہ وہ رجیم چینج میں شامل تھے، سچ ہو سکتا ہے، غلط ٹائم پہ اس نے بات کی، عمران خان کے کاز کو نقصان پہنچایا۔ تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے خلاف اس نے بات کی۔ لوگ کہتے ہیں جی وہ حیدر مہدی اور عادل راجہ کے خلاف بات کر رہا ہے، چلو ٹھیک ہے وہ ان کے خلاف بات کر رہا ہے، پھر یہ کیوں کہتا ہے کہ عمران خان کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ پاکستان سے آپریٹ ہونا چاہیے؟ کیونکہ یہ کمپنی کے بیانیے کے ساتھ چل رہا ہے، یہ ان کی اسائنمنٹ پہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر گھسا ہوا تھا۔ عوام اس کو ڈینائی کرتی ہے، اس کو ریجیکٹ کرتی ہے۔ یہ کھمبا کسی قابل نہیں رہ گیا، اب اس کھمبے کو اکھاڑ پھینکنا چاہیے۔ یہ عوام کو بتائے گا، یہ احسان جتلائے گا کہ اگر یہ نہ ہوتا تو کیمپین نہ ہوتی، یہ کیمپین نہ کرتا تو کھمبے بھی نہ ملتے۔ جوتے کی نوک پہ مروت اور اس کی خدمات، اور پھر ظاہر علی امین گنڈا پور کے آگے پیچھے گھوم رہا ہے، اس کے ساتھ تصویریں کھنچوانے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ اپنے اوپر لگے ان الزامات کو، اس تنقید کو ذرا کم کرے۔ تو علی امین گنڈا پور صاحب نے فرمایا شیر افضل مروت نے پارٹی کے لیے بہت قربانی دی ہے۔ بعض اوقات انسان کریز سے باہر نکل کر بھی کھیل لیتا ہے، قربانی بھول کر ہم پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ کریز سے تو یہ باہر نکلا ہے، اور یہ بیٹنگ کرتے ہوئے نہیں، یہ بالنگ کرتے ہوئے کریز سے باہر نکلا ہے، اور کئی دفعہ نکلا ہے۔ بہت ساری نو بالز اس نے پھینکی ہیں، اور اس کپتان کے نیچے کھیلتے ہوئے اس نے نو بالز پھینکی ہیں جس نے اپنے کریئر میں ایک بھی نو بال نہیں پھینکی۔ تو گنڈا پور صاحب کرکٹ کی ٹرمز نہ اپلائی کریں اس پہ، کیونکہ یہ اس کے لائق نہیں ہے۔ عوام چاہتی ہے کہ اس کو ٹیم سے باہر کیا جائے۔ یہ اس قابل نہیں ہے کہ کپتان عمران خان کی ٹیم پی ٹی آئی میں اس جیسا نااہل، ناکارہ اور نکھٹو بلکہ ریلو کٹا کھلاڑی کھیلے۔ پاکستان پائندہ باد، عمران خان زندہ باد۔